بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ پیارے بچوں، آج تاریخ ہے 8 ستمبر 2021 اور دن ہے بدھ، اور ہماری آج کے سبق کا عنوان ہے آخرت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے سبق آخرت کے پہلے حصے کی پڑھائی کی تھی، تو اسی طرح آج ہم سبق آخرت کے دوسرے حصے کی پڑھائی کریں گے۔ جی بیٹا، اب اس حصے میں کیا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں گے ان کو ان کی سزا ملے گی۔ تو بیٹا، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ جنت میں جاتے ہیں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ جنت ایسی چیز ہے کہ جہاں پر ہم جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز ہمیں فوراً سے میسر ہو جائے گی، یعنی جو چیز بھی ہم چاہیں گے وہ ہمیں فوراً سے مل جائے گی۔ ہم جس وقت جو کچھ بھی چاہیں گے وہ ہمیں مل جائے گا۔ جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، یعنی جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو برائی کرتے ہیں پھر ان کو سزا ملے گی تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور ان کے لیے جنت میں نہ جانا ہی بہت بڑی سزا ہوگی، اور ان تمام نعمتوں سے بھی محروم ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نیک لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا، تو جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں سے کیا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے، جو دوسروں کی مدد کریں گے، جو ہمیشہ سچ بولیں گے، امانتوں کی حفاظت کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے، وہ لوگ نیک ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، کہ ان کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو بیٹا وہ لوگ نیک ہوں گے اور وہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور پھر وہی ان لوگوں کو، یعنی کہ جو لوگ نیک ہوں گے جو جنت میں جائیں گے انہی کو وہ نعمتیں ملیں گی جو جنت میں لوگوں کو میسر ہوں گی۔ آخرت کے دن کامیاب ہونا ہی اصل کامیابی ہے، یعنی اگر ہم آخرت کی زندگی کی تیاری کر لیں تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور اس دنیا میں بھی، کیونکہ اس دنیا میں تو ہم آئے ہی اس دنیا کی تیاری کے لیے ہیں کہ ہم نے جو ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے وہ کس طرح گزارنی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق گزاریں۔ ہدایات کا مطلب کیا ہے؟ ہدایات کا مطلب ہے کہ جو راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کہ ہمیں کون سے نیک عمل کرنے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمیں سچ بولنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور لوگوں کو سب کو سچ بولنے کی تلقین کرنی ہے، اور ہمیں غلط کاموں سے، برے کاموں سے خود کو روکنا ہے، جس سے کسی کو برا محسوس ہو، کسی کا دل دکھے، ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ اطاعت سے مراد کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹا وہی کام کیے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انہی کاموں کی اطاعت کر رہے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور ہم ان کی اطاعت بھی کر لیں گے، تو اس طرح ہمیں پھر جنت ملے گی۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کا آج کا کام کیا ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 19 پر جو بقیہ ہماری پڑھائی تھی جو ہم نے ابھی کی ہے اس کی دوبارہ سے پڑھائی کرنی ہے، اور اچھے طریقے سے اس کی ویڈیو بنا کے گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔